बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम राय आमा लेकर आपका मेज़बान सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम राय आमा जो है इसको हमने शुरू किया तो हमारी कोशिश ये थी कि हम रोड के ऊपर इस शो को शुरू करें और वहीं पर इसका इख्तिताम करें, लेकिन न जाने क्यों हमारी आवाम कैमरे की आंख का सामना क्यों नहीं करते, हालांकि हमारे मौज़ूआत बड़े अहम, बड़े संजीदा और कम्युनिटी में उनकी बड़ी अहमियत और ज़रूरत है। इस वजह की बिना पर हमने यूँ किया कि हम कुछ कमेंट्स तो आवाम से ले लेते हैं, वो बाजुर्रत लोग जो कैमरे का सामना करते हैं, और बाकी प्रोग्राम हम स्टूडियो में आके किया करेंगे और फिर वो लोग जो कैमरे पर बात करने से झिझक महसूस करते हैं वो लाइव कॉल्स के ज़रिए अपनी बात कर सकते हैं। आज का ये प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है और इब्तदान में ये बताता चलूँ कि आज हमारे इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो है कि हमारे जो मज़हबी इदारे हैं, मसाजिद जो हैं, उनमें आज तक कोई सिलेबस क्यों नहीं बनाया जा सका, यानी निसाब क्यों तरतीब नहीं दिया जा सका, जिसकी वजह से हम कोई प्रोडक्ट सामने नहीं ला पाए। हमारी नस्ल का भी नुकसान हो रहा है और इससे हमारे दीन का भी नुकसान हो रहा है। इस मौजू पर बहुत सारे अहम जो लोग थे जो इस पर बोल सकते थे, उनको मैंने मदऊ करने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारों ने माजरत की। न जाने क्यों, ये फ़ैसला अवाम करेंगे। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरे पहले मेहमान, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एक अरसा आप ख़िदमात अंजाम देते रहे, बहुत सारी मसाजिद में आपका अभी भी राब्ता है और एजुकेशनल बहुत सारा काम आप कर रहे हैं और करते रहे हैं। नाम है आपका इजाज़ अहमद सिद्दीकी। आप साबिक सेक्रेटरी जनरल है मिनहाजुल कुरान के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। खैरियत से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन किराम, हमारे मजहबी इदारों में निसाब क्यों न बनाया जा सका, इस मौजू पर जब मैंने अपनी अगली जो मेहमान शख्सियत है उनको जब मैंने दावत दी तो उन्होंने लब्बैक कहा। क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी, इस वजह से ये प्रोग्राम पिछले वीक न हो सका, लेकिन आज भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हमने कहा ये इतना अहम मौजू है कि आज हम इसको कर गुज़रेंगे। मेरी अगली जो मेहमान शख्सियत है, आपकी जानी पहचानी शख्सियत, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, जनाब अल्लामा मिसबाहुल मालिक साहब। आपका ताल्लुक़ एक मजहबी और रूहानी घराने से है। आप अमीर हैं जमात अहले सुन्नत बरतानिया के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नाज़रीन किराम, क़बल इसके कि अपने मेहमानों से गुफ्तगू करें आज के इस मौजू पर, आपको दिखाते हैं राय आमा। बात करते हैं कि आज तक हमारे मजहबी जो इदारे हैं वहाँ पर बच्चों के लिए कोई निसाब क्यों नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से हम कोई प्रोडक्ट जो है वो सामने ला नहीं सके, इस्लामी स्कॉलर्स नहीं ला सके, कोई ऐसे बच्चे तैयार नहीं कर सके कि जो आगे जाकर इस्लाम की तबलीग कर सके और इस्लामी नुमाइंदगी कर सके। जी सजाद। I think it's important to recognize that there has been Islamic education in the United Kingdom and throughout Europe for many decades now. However, what hasn't emerged is a proper program of education with a syllabus in place in order to ensure that when parents send a child to a place of learning in order to get religious instruction in Islam, that they know that at the end of a certain period of time exactly what they will have studied and what they will have learnt by the time they complete those studies. And I think it's essential that if the Muslim community wants to move forward from where it is in terms of educating the coming generations, that this ought to be a priority area. I see right across the United Kingdom there are many huge investments in new mosques and new structures that take place, but very little investment is taking place in actually designing proper educational programs. This should be our first priority. जो जहाँ भी बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, एक शहर में कई जगह या मुख्तलिफ शहरों में, उनके लिए एक मुसद्दिका मयार होना चाहिए, एक मुरव्वजा मयार होना चाहिए कि जब ये कहा जाए कि फ़लाँ बच्चे ने
2 برس تک مدرسے کا کورس کر لیا ہے، فلاں نے 5 سال کا کر لیا ہے، تو یہ اندازہ ہو سکے کہ یہ بچہ ایک خاص معیار پر پورا اترتا ہے۔ مسجدوں میں بچے جاتے ہیں مگر اتنی تعلیم حاصل نہیں کر سکے، یہ پتہ نہیں وجہ کیا ہے، استادوں کی کوئی کمزوری ہے یا بچوں کی کمزوری ہے؟ یہ تو جو اسلام میں جو بیسک چیز ہے نا، بچوں کو سب سے پہلے تو وہی سکھانی چاہیے کہ طہارت اور نماز، قرآن شریف، ان چیزوں سلیبس کی بات ہو رہی ہے، یہی وہ سلیبس اسی میں آئے گا کہ جب تک ہمارا اسلام وہ یہاں ہم اسلام ہی سیکھنے آتے ہیں نا، تو یہ جو اسلام کی جو بیسک چیز ہے نا، یہ بچوں کو یہی سکھائی جائے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ علم دین کی خدمت کرنا 2 لوگوں پر فرض ہے، ایک وہ لوگ جو صاحب علم ہیں اور ایک وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے۔ یہ دونوں پر فرض ہے، دولت والے دولت خرچ کریں اور علم والے علم کے مطابق نصاب قائم کر کے لوگوں کو تیار کریں۔ استاد اور معلم جو کہ ایکسپرٹیز کہلاتے ہیں، ان کا کام ہے بہتر نصاب ترتیب دینا، انتظامیہ کا کام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، اور پیرنٹس کا کام ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں ان کا تعاون کرنا۔ کوتاہی اور کمی اور ویکنس جو ہے، شارٹیج جو ہے، وہ ہر طرف سے ہو سکتی ہے۔ اس میں کمیٹی بھی ہو سکتی ہے، اس میں والدین بھی ہو سکتے ہیں، اس میں علماء بھی ہو سکتے ہیں، اس میں ہمارا ایک ایجوکیشنل سسٹم بھی ہو سکتا ہے۔ تو کسی ایک کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ صرف یہ ذمہ دار ہیں، یعنی یہ سارے لوگ ذمہ دار ہیں۔ یعنی سب سے اولین جو ذمہ داری ہے وہ علماء کی ہے، پھر ماسک کمیٹیز کی ہیں، پھر پیرنٹس کی ہیں، پھر طلباء کی ہیں۔ صرف علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ سلیبس وہ بنائیں۔ یہ ہے جو ان کی ایکسپرٹیز ہے، استعمال کرنا چاہیے، اور بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں، ان کو لیڈرشپ یعنی کہتے ہیں نا، ان کو لیڈ کرنا چاہیے اور دوسرے لوگ بھی ان میں شامل کر کے کوئی سلیبس تیار کیا جائے، یہ ہماری خیال ہے۔ تعلیم کے لیے تین پارٹ ہیں، ایک ہے استاد، ایک ہے شاگرد اور ایک ہے والدین۔ یہ تینوں اگر اپنا اپنا شیئر ڈالیں گے تو اس کے اثرات اور نتائج سامنے آئیں گے، اور ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر کمزوری دکھائے گا تو کبھی بھی اس کے اچھے اثرات نہیں آ سکتے۔ بچے تو کوئی حالت کوئی پتہ نہیں لگتا پیا کہ کیڑا پڑھائیں کیڑا نہ پڑھائیں، مولوی حضرات جو بھی یا علماء ہوئے کوئی پتہ نہیں لگتا کدھروں شروع کرے کدھروں شروع نہ شروع کرے۔ علماء کو اگر قصوروار ٹھہرایا جائے تو یہ بھی ایک قسم کی زیادتی ہے کہ جس قوم کو مذہبی رہنما جسٹ امپلائی ملازم ہو تو وہ جس کا ملازم ہے اس کے اشارے پہ چلے گا، اور وہ جو لوگ ہیں کمیٹیوں کے جو رہنما ہیں اور جو چیئرمین ہیں یا مینجمنٹ کمیٹی ہیں، وہ علم کی حقیقت سے اکثر جو اکثریت ہے وہ ناآشنا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مینجمنٹ کمیٹی علماء کرام کی آراء کی روشنی میں 2-2.5 گھنٹے اس ملک میں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں اس کے لیے ایک نصاب مرتب کیا جائے، جو ہم ابھی تک بدقسمتی سے نہیں کر سکے۔ لوگ برادری کی بیس پر، جان پہچان کے بیس پر، تعلقات کے بیس پر کمیٹیوں میں منتخب ہوتے رہے ہیں، اور جو لوگ کمیٹیوں میں ذمہ دار عہدوں پر آئے ہیں ان کے اندر خود اہلیت اور استعداد نہیں تھی، صلاحیت نہیں تھی، خود تعلیم سے ناشنا تھے۔ تو جو بندہ خود اس نور سے ناشنا ہوگا اس کو اس نور کی اہمیت کا کبھی پتہ نہ ہوگا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نصاب آپ نے ترتیب دی ہے اس نصاب کا لیول ایسا ہے کہ اگر اس پر ہم اپنے بچوں کو اس پیٹرن پر پڑھائیں، یہ نصاب پڑھائیں، تو کوئی پروڈکٹ ایسی سامنے آئے گی جس کو ہم پیش کر سکیں کہ یہ ہمارے اسلامی اسکالرز ہیں؟ اس حوالے سے میری گزارش یہ ہے، آپ سب یہ خاکہ ہے، یہ جسٹ ایک آئیڈیل نہیں ہے، ایک جسٹ سٹرکچر بنایا ہے، اور ترقی تو کبھی ختم نہیں ہوتی، وقت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو یہ 100% ضروریات پوری کر رہا ہے، لیکن کم از کم ایک رستہ دکھا رہا ہے، یعنی اس کو ایک سٹرکچر کو سامنے رکھ کر آپ بہتر سے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایک بھرپور نصاب یعنی جن اداروں نے انڈیویجولی بنایا اور جس کے اچھے اثرات اور نتائج بھی سامنے آئے، اس کو ملک کی قبولیت اس لیے نہیں مل سکی۔ ہم نے اس پر کوشش بھی کی تھی کہ ایک اجتماعی نصاب بنایا جائے، اور ایک اجتماعی نصاب بنا کر ہم نے اسے پیش بھی کیا تھا۔ جن اداروں نے اسے فالو کیا ان کے نتائج بھی اچھے آئے، وہاں پر بچوں کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ بھی بڑھا۔ ہمارے جو بچے قرآن پاک حفظ کر لیتے ہیں یا وہ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد تجوید و قرات پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ان کا مستقبل کیا ہے؟ آج دن تک ہم اسکالرز یہاں سے کیوں تیار نہیں کر پائے؟ بچے یہاں سے دوسرے ممالک میں پڑھنے جا رہے ہیں، بچے عرب ممالک کی طرف جا رہے ہیں، یہاں پر کیوں نہیں ہے ایسا سسٹم؟
ہاں محترم آپ صاحب، اس میں بہت سارے بیریئرز ہیں میرے حوالے سے، اور اگر میں ایمانداری سے بات کروں تو شاید اس میں سب سے بڑا بیریئر جو ہے وہ اٹ سیلف کوالیفائڈ بائی لنگول اسکالرس کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کی سرزمین پر، برطانیہ کی سرزمین پر کوئی بھی نصاب کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑھانے والے اساتذہ انگلش زبان سے واقف نہ ہوں۔ بعض مساجد میں پرابلم یہ ہے کہ وہاں کے جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں زیادہ تر انگلش زبان سے واقفیت نہیں رکھتے۔ ہم درخواست کرتے ہیں علماء کرام سے کہ وہ ڈسیبل اسب بنائیں تاکہ اس ملک میں ہمارے بچے آگے بڑھیں اور اپنے ملک کا اور اس ملک کا بھی نام روشن کریں۔ والدین ایوننگ کلاسز کو یا مسجد کی مدرسے کی کلاسز کو، تعلیم کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو اسکول کو دیتے ہیں، جیسے ریگولر وہاں بھیجتے ہیں، اس کے مطابق اپنی چھٹیاں ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اپنا ورک آؤٹ کرتے ہیں، سارا نظام اس کے مطابق بناتے ہیں۔ ایوننگ کلاسز کی وہ کیفیت نہیں ہے۔ جو دینی چاہیے پہلے بچوں پر بھی، گھر والوں کو بھی اور استادوں کو بھی۔ گھر والوں پر توجہ دیں تو نصاب بن جائے گا۔ ایک یہ بھی ہے، اعتراض کرتے ہیں استاد کہ جی گھر والے توجہ نہیں دیتے۔ اگر گھر والے توجہ دیتے ہیں تو مجھے بتائیں کون سا ادارہ ہے وہ جو بچوں پر توجہ دیتا ہے۔ تو جب تک تعلیم یافتہ افراد کمیٹی میں نہیں آئیں گے، یا کم از کم جو ان کا کمیٹی میں ایک ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ نہیں ہوگا، جو تعلیم سے تعلق رکھنے والے افراد ہوں گے، جب ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ علماء سے انٹرلنک کرے گا، جہاں جہاں اچھے نصاب، کامیاب نصاب چل رہے ہیں اس کو کنسلٹ کریں گے، پھر پیرنٹس سے رابطہ کریں گے، تو یہ تینوں جب اپنا حصہ ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ کا ایک نصاب ایک بہت بڑی نوید بن کر آئے گا۔ اگر ایسا کوئی نصاب مرتب ہو جائے تو آنے والے برسوں میں ہمارے بچے آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا فائدہ اٹھائیں گے، اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا، معاشرے کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اگر ایسی کوشش کے بارے میں ذرا سوچ بچار شروع کر دی جائے، اور شاید بہت سے صاحبان علم کر بھی رہے ہوں، تو یہ امید بنتی ہے کہ شاید کبھی ایسا نصاب مرتب ہو جائے۔ اچھا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 13 سال اور لگیں گے ساروں کو کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کے لیے کہ ہم ایک ایسا نصاب ترتیب دے دیں جیسے پاکستان میں ہے، تنظیم المدارس والوں کا ہے، یا وہاں پر جو 8 سالہ کورس کروایا جاتا ہے اس کو شارٹ کر کے کوئی ایسا کورس بنا لیا جائے کہ جس سے ہم پروڈکٹ تیار کر سکیں؟ میرے خیال میں آپ صاحب ہم بہت پیچھے ہیں، اور میں تو پچھلے دنوں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کو سونا چھوڑ دینا چاہیے، ہر وقت بھاگنا چاہیے۔ ہر وقت ہم 24 آور بھاگیں تو شاید دوسروں کو کمپیئر کرتے ہوئے کچھ ان کے قریب ہم جا سکیں۔ ہمیں 1 منٹ کا بھی وقت ضائع کیے بغیر فوری طور پر ایک اجتماعی شعور کو بیدار کرنا چاہیے۔ اب سب جو ہمیں کمی ہے نا وہ اجتماعیت کی ہے۔ ہم اجتماعی طور پر ایک لیڈرشپ کو قبول کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہو پا رہے، یا ہم اجتماعی طور پر کام کرنے کے ابھی تک روادار نہیں ہو رہے۔ ہر ایک آدمی اپنے نہج پر کام کر رہا ہے۔ جب تک ہم ایک سیکریفائس نہیں کریں گے، مثال کے طور پر اگر میں نے کام کیا ہے، آپ نے کام کیا ہے، کسی اور نے کام کیا ہے، تو ہم تینوں مل کر بیٹھیں اور قوم کو ایک اجتماعی صورتحال پیش کریں۔ یہ اجتماعیت کا شعور اور بیداری ہم میں کم ہے، اس میں تھوڑی سی ضرورت ہے اس کو بیدار کرنے کی۔ ضرورت اس عمر کی ہے کہ جتنی بھی ہماری مذہبی دینی جماعتیں ہیں صحیح العقیدہ، ہم کم از کم ایک پلیٹ فارم پہ انہیں منعقد بٹھائیں، اور پھر ہم یہ کوشش کریں کہ ایک متفقن علیہ جو ہے پورے یو کے کی سطح پہ ایک ایسا نصاب ہو جو تمام مساجد میں پڑھایا جائے، اور اس کے لیے جو ہے علماء کرام کی آراء یہ ایک جو ہے تفصیل طلب کام ہے، اور اس کے لیے ہمیں مل جل کر کوئی کاوش کرنی چاہیے۔ It's not an easy subject to put across because people have different views of it. ناظرین کرام، آپ نے یہ رائے عامہ دیکھی جس میں آپ نے بہت سارے لوگوں کے کمنٹ سنے۔ ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور یقیناً آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کی نسلوں کا یہ مسئلہ ہے، ہماری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے، تو یقیناً ہم امید کریں گے کہ بہت سارے صاحب جرت جو ہے وہ آج اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ جی، میں چاہوں گا علامہ صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کروں۔ والدین، کمیٹیز، علماء، کہاں پہ پرابلم ہے؟ ساجد القادری صاحب کہہ رہے ہیں سونا نہیں چاہیے، ہمیں بھاگنا چاہیے۔ صحیح۔ کیا اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے؟ اس میدان کو چھوڑ کر بھاگ جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو
हम ये समझें कि किसकी ज़िम्मेदारी कितनी है। ठीक है। जिस वक्त तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि किसकी ज़िम्मेदारी कितनी है, तो सिवाय इसके कि एक दूसरे को हम मौरद इल्ज़ाम ठहराएंगे और एलिगेशन लगाते रहेंगे, कमेटीज़ वाले कहेंगे वालिदैन पर, वालिदैन कहेंगे असातिज़ा पर, और पिसता रहेगा दरमियान में मुआशरा और बच्चे। ठीक है। जो आजकल इसका शिकार हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी चाहिए कि वालिदैन की क्या ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा की क्या ज़िम्मेदारी है। ये आप यूँ समझ लें कि ये 3 स्टेप्स हैं। ठीक है। इनसे गुज़रने के बाद चौथा स्टेप जो है वो बच्चे का आता है। पहला स्टेप जो है वो वालिदैन है। दूसरा स्टेप जहाँ पे बच्चा जाता है वहाँ के मुंतज़िमीन हैं। ठीक है। कि उन्होंने आने वालों के लिए क्या तैयारी कर रखी है। और तीसरा स्टेप जाके असातिज़ा, टीचर्स वग़ैरह आते हैं। अब चौथे नंबर पे बाद वो प्रोडक्शन अच्छी है या नहीं है, वो यानी बच्चों की तालीम या बच्चा क्या करता है। इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि हम क्योंकि इस्लाम से अमली तौर पर मौजूदा दौर में हम बहुत दूर हैं, जिस वजह से ये कमज़ोरी के बायस हम में इख्तिलाफ़ का बायस होता जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये गैरों की साजिश भी है कि इनको आपस में ग्रोह दर ग्रोह लड़ाते रहो ताकि ये असली मकसद से ये एक दूसरे को हटाते रहें। यानी गैर साजिश कर रहे हैं कि इनका निसाब ना बन सके। नहीं, गैर साजिश इस अंदाज में कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के अंदर एक ऐसी क़ुव्वत रखी है कि अल इस्लामो यालू, इस्लाम हमेशा बुलंद रहेगा, वला युअला अलैहि, इस पर कोई दूसरा गालिब नहीं आ सकेगा। ठीक है। ये तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है कि इस्लाम हमेशा गालिब रहेगा। अब कोई ज़रा सा भी इस्लाम के साथ तमस्सुक रखता है, जैसे जुड़ता है इसके साथ, उसके अंदर कुदरती तौर पर एक अल्लाह ताला की तरफ से एक इज़्ज़त और वक़ार और एक कैफियत पैदा हो जाती है, जिस वजह से वो मुआशरे के लिए एक नमूना बन जाता है। ठीक है। एक अच्छा नमूना बनता है। इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आगाज़ किया जाए तो यहाँ से आगाज़ किया जाए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने, और जो इस वक्त हमारे पास किताबुल्लाह मौजूद है कुरान मजीद में, वालिदैन के लिए क्या हुक्म है। ठीक है। हम इसको यानी वालिदैन के हुकूक की गुफ्तगू नहीं करेंगे आज कि हम क्यों गुफ्तगू करेंगे। वैसे मैं अर्ज़ कर दूँ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में औलाद के लिए और अज़वाज के लिए जो जिन लोगों की हैं उनके लिए फरमाया कुर्रत आयुनिना, ठीक है, कि हमारी अज़वाज में और हमारी औलाद में ऐ अल्लाह इनको हमारी आँखों की ठंडक बना। अब आँख की ठंडक आपको पता है कि सारे बदन में ऐसा सेंसिटिव एक हिस्सा है ये आँख, कि इंसान ज़रा सी तेज़ हवा चलती है तो अपनी आँख को बंद कर देता है। ठीक है। कोई आँख के अंदर ज़रा सा अगर अपने ही जिस्म के बाल का कोई हिस्सा अंदर चला जाए तो आँख खोल नहीं सकता जब तक उसको निकाल न ले। ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औलाद को आँख फरमाया, आँख की ठंडक फरमाया, कूलनेस ऑफ आइज़ फरमाया, और जिस वक्त ठंडक फरमा दिया तो गोया कि अब उसकी हिफाजत वही करेगा कि जिसकी आँख है। ठीक है। गैर आदमी तो नहीं करेगा। अब ये औलाद हैं आँख, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम ने जो मुख्तलिफ़ हुकूक वालिदैन पर औलाद के लिए जो बयान फरमाए, फ़ुक़हा किराम ने अपनी किताबों में फ़तावाजात में ये मौजूद हैं। तक़रीबन बाज़ ने 40, बाज़ ने 60, और मुजद्दिद अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ने फ़तावा रिज़विया में जो है उसमें आपने 80 हुकूक, ठीक है, यानी 80 राइट्स जो हैं वो सिर्फ वालिदैन के लिए हैं कि जो उन्होंने औलाद के लिए अदा करने हैं। ठीक है। अगर उनमें से एक राइट्स की भी, एक हक़ की भी तलफ़ी हुई तो इंदल्लाह इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अल्लिमू औलादकुम अद्दिबू औलादकुम, मुख्तलिफ़ मराहिल में, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को सिखाओ, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को सिखाओ। और कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा,
یعنی ماں باپ سے خطاب، ایمان والوں اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب اتنی ساری چیزیں رلا ملا کے ہم اگر یہ دیکھیں تو اولاد کے لیے سب سے پہلا حق جو بنتا ہے وہ والدین کا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا میں اگر خلاصہ نکالوں تو یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ٹھیک ہے، ہر بچہ جو ہے وہ فطرت سلیمہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ ہر بچہ وہ اللہ کو پہچاننے والا پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ایک پیس میں پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نافرمانی نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی نافرمانی نہیں ہوتی۔ ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مختلف احادیث کے الفاظ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب اس کے ماں باپ کی تعلیم و تربیت و معاشرہ جو اندر موجود ہے، اب اس کو وہ یہودی بنائیں، ٹھیک ہے، عیسائی بنائیں، ٹھیک ہے، یا نصرانی بنائیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ مسلمان بنائیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری پہلی ذمہ داری تو ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ، بچہ تو استاذ کے پاس جب پہنچتا ہے تو 5 سال سے یا 5 سال کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس 5 سال کے اندر جہاں بنیاد رکھنی تھی کو جس حدیث میں الفاظ مبارک ہیں کہ جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، جب الفاظ وہ بولنے شروع کرے تو کوشش کرو کہ وہ بچہ جس وقت زبان بولنا شروع کرے تو اس وقت سب سے پہلے اس کی زبان پر اللہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جس وقت وہ الفاظ ملانا شروع کر لے، یعنی کوئی چیز مانگنا شروع کرے اور الفاظ تلفظ شروع کر لے، تو پھر اس کو کوشش کرو کہ پورا کلمہ طیبہ جو ہے یہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کا پہلا سٹیپ جو آپ نے ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ 5 سال تک کی عمر میں جو تربیت ہے جس گھر میں، بے شک وہاں سے اصل اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ اور پھر والدین کی ذمہ داری ہے، اصل بنیاد ہی یہی ہے۔ پہلا سٹیپ آپ نے یہ ڈسکس کیا۔ جی جی، ہم انشاءاللہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم اس کے بعد پھر باقی کے پوائنٹس جو ہیں اس پر بھی ڈسکس کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رائے عامہ، اور آج کا موضوع ہے کہ ہمارے مذہبی ادارے جو ہیں ان میں آج دن تک کوئی متفقہ جو ہے نصاب کیوں رائج اور قائم نہیں کیا گیا۔ اس موضوع پر ہم بریک کے بعد بھی بات کریں گے، اور انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ آن لائن گفتگو کریں گے علامہ ساجد القادری صاحب اور جناب راجہ سلیم اختر صاحب۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔